کیسز میں لوگ اس وقت جو ملٹری کیسز کے لوگ جیلوں میں ہیں وہ سڑ رہے ہیں, ان کو اپیل کا موقع نہیں دیا جا رہا, اور جو جیل ٹرائل ہو رہے ہیں ATCs کے, وہاں پہ اتنا مشکل انہوں نے پروسیجر بنا دیا ہے کہ جیل کے اندر جاتے جاتے پورا دن لگ جاتا ہے. بی بی آپ یہ کیا پنجاب کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ مجھے آپ کی پہلی سپیچ یاد ہے جب آپ نے کہا تھا کہ میں مرسی لیس ثابت ہوں گی, میں رتھ لیس ثابت ہوں گی. آج آپ وہ بات منوا رہی ہیں کہ میں رتھ لیس اور مرسی لیس ہوں, بیکاز آپ کے پاس عوام کی مورل سپورٹ نہیں ہے. آپ فارم 47 کی پیداوار ہے. آپ نے ایک ہنڈا ایکٹ متعارف کروانے کی کوشش کر رہی ہیں جس کو ہم ہر جگہ پہ چیلنج کریں گے. آپ 1930 کا وہ ہنڈا ایکٹ جب انگریز کا قانون تھا تو یہ ہنڈا ایکٹ جو یہ نافذ کر رہی ہیں یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امپلیمنٹیشن یہ دوبارہ ہو رہی ہے, اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ وہی انگریز کی کالونیز والی جو ایک سوچ تھی وہ پروان چڑھ رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس عوامی نہیں ہے, عوامی حمایت نہیں ہے. اب وہ ہنڈا ایکٹ ہے کیا؟ ہنڈا ایکٹ ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ میں سے کسی کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں, آپ نے ایک بیان دے دیا ہے, آپ لوگوں کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے ہیں. پنجاب حکومت آپ کیسے فنڈامنٹل رائٹ کسی کے سلب کر سکتی ہیں؟ آپ کیسے شناختی کارڈ بلاک کر سکتی ہیں؟ آپ کسی کا پاسپورٹ کیسے ضبط کر سکتی ہیں؟ یہ آپ بیونڈ دا لا کیسے جا رہی ہیں؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں, آپ کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. خوش آمدید ٹولہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کسی کا شناختی کارڈ بھی بلاک نہیں کر سکتی, آپ کی دائرہ کار میں بھی نہیں آتا. یہ نادرا ہے, نادرا نے دیکھنا ہے. آپ کسی کا پاسپورٹ ضبط نہیں کر سکتی. آپ تو اپنے آپ کو ابھی بادشاہ بنا رہی ہیں. اور جو ہنڈا ایکٹ کے لیے آپ نے سب سے جو بڑی سزائیں آپ نے دیکھی ہیں, آپ ریٹائرڈ سیشن ججوں پہ آپ عدالتیں بنائیں گی, آپ ڈپٹی کمشنر کو آپ ان کمیٹیز کا سربراہ بنائیں گی, آپ ہر انسان کے گلے میں غلامی کا طوق ڈالنا چاہتی ہیں. یہ ہنڈا ایکٹ آپ کی ذہن کی عکاسی کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے 1 سال گزارا ہے, آپ نے ٹیچرز کی آپ نے بے حرمتی کی, آپ نے پیرامیڈک سٹاف کی بے حرمتی کی, آپ نے ڈاکٹروں پہ ATC کے پرچے دیے, آپ نے کسانوں کو فصلیں جلانے پہ مجبور کیا. اب آپ آ رہی ہیں کہ پنجاب سارا گنڈا ہے, آپ گنڈا ایکٹ دیکھ رہی ہیں, آپ گنڈا ایکٹ بنانے کو جا رہی ہیں. آپ پہلے آپ گھر میں دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے جو یہ کام کیا ہے, آپ نے 6 اور 7 کی جو ہندوستان کے مجرمانہ اور بزدلانہ فعل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو آپ نے 9 مئی سے ریلیٹ کیا ہے. اس کی آپ کو قوم سے معافی مانگنی پڑے گی. آپ نے 25 کروڑ عوام کا جذبات مجروح کیے ہیں. آپ نے اس بیانیے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے, اس نیریٹو کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ پاکستان مسلح افواج کا بنا, جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہو کے بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جواب دیں. آپ کا ہنڈا ایکٹ ہم ہر جگہ پہ یہ چیلنج کریں گے اور ہنڈوں کو ہنڈا ایکٹ نہیں بنانے دیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہنڈے اکٹھے ہو کے ایک ہنڈا ایکٹ بنا رہے ہیں, ہم ان کو نہیں بنانے دیں گے. اور آخر میں ہماری ایک ریزولیوشن گئی تھی, ہمارے وقاص مان صاحب MP ہیں, انہوں نے دی, اسپیکر صاحب نے اس پہ ووٹنگ کرانے کا وعدہ کیا. وہ ریزولیوشن کیا تھی؟ وہ گندم کے متعلق تھی. اور اس ڈر سے کہ ان کی چیف منسٹر ناراض نہ ہو جائے, انہوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی اور اس میں ووٹنگ نہیں کرائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ اس کو ریجیکٹ کر سکتے تھے نہ اس کو منظور کر سکتے تھے. یہ دوگلی پالیسی اس حکومت کی پنجاب میں دوبارہ اس کے لانے والے ہینڈلرز کو کہوں گا, ان کے لانے والے آقاؤں کو کہوں گا کہ خدارہ پنجاب پہ رحم کریں اور پنجاب سے اس ٹک ٹاکر فارم 47 کی چیف منسٹر کی جان چھڑائیں. تھینک یو ویری مچ. جی میں ایک اور بات ضرور آپ سے بات کروں گا کہ سابق فارمر منسٹر 2 دفعہ کے اور پرانے پارلیمنٹیرین وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں, اور پولیس اور یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ جو سلوک ان کے ساتھ کر رہی ہے, ان کے خاندان کی ایک بزرگ گئی ہیں اور ان کی 80 سالہ بزرگ کو ایک رانا دل بر ہے ادھر انسپیکٹر,
اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ فیصل کامران ایک ایس ایس پی ہیں، آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کے آپ اس بزرگ عورت کو دھکے دے رہے ہیں، آپ کو شرم کرنی چاہیے، خدا کا خوف کریں۔ وہ ایک فارن منسٹر رہ چکے ہیں، پرانے اسمبلی میں کئی دفعہ کے ممبر رہ چکے ہیں، ان کے والد صاحب گورنر رہ چکے ہیں، ایک وہ خان وادہ ہیں، ایک روحانی گدی کے وہ پیشوا ہیں۔ آپ کو اتنا شرم بھی نہیں آتا کہ آپ ان کی بیویوں کو ذلیل کر رہے ہیں، آپ ان کی خواتین کو، میں 2 دفعہ گیا ہوں، مجھے نہیں ملنے دیا گیا، قریش صاحب نے مہربانی کی، باہر آ کے مجھے انہوں نے اپنی اس حالت میں، تکلیف کی حالت میں مجھے وہ 1 منٹ کے لیے انہوں نے مل لیا۔ لیکن چلو، ہم نے ادھر جو بم پھوڑنے تھے وہ تو رہ گئے، آپ خواتین پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ ہم اس بات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نیوندرا، ہماری پنجابی میں نیوندرا کہتے ہیں، یہ نیوندرا ڈال رہے ہیں، جتنا بھارا یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ نیوندرا ڈالے گی اتنی ہی ساتھ سود کے ساتھ واپس ہوگا۔ تو جو مخدوم صاحب کی فیملی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، ہم پنجاب اسمبلی کی طرف سے، پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی جی ان کا پولیگرافک، آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے، ان کا پولیگرافک ٹیسٹ کرایا جائے کمشنر پنڈی کے، مریم کا کروایا جائے۔ اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کا جو کہتی تھی پاکستان میں میری جائیداد ہے، میری برطانیہ میں کیا، میری تو پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، سب سے پہلے تو اس کا کروائے، اس کے بعد ان دونوں بھائیوں کا کروائیں، جو ایک کہتا تھا کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، اور ایک کہتا تھا الحمدللہ ہم تو تیسری نسل سے رئیس آ رہے ہیں، ان کے پولیگرافک ٹیسٹ کروائے جائیں۔ دیکھیں خان صاحب کا جو مسئلہ ہے نا، خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب صبح باہر آ سکتے ہیں، اب سب کو پتہ ہے وہ شخص ہماری نسلوں کے لیے ڈٹا ہوا ہے، وہ شخص اپنے اصولوں پہ، اپنی قوم کی مستقبل کے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ عمران خان کے پولیگرافک ٹیسٹ کروائیں، عمران خان کا جو کچھ بھی یہ کریں، عمران خان صبح باہر آ سکتا ہے لیکن وہ ڈیل کر کے نہیں آئے گا۔ یہ 1 مہینہ جنگ لگی رہی ہے، یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر خاموش رہی ہے، اس کے اندر عمران کا اور پاکستان تحریک انصاف کا اتنا بغض تھا کہ یہ جب بھی بولی ہے، آخر اس کا بغض ظاہر ہو گیا کہ اس نے پاک بھارت جنگ کو بھی، اس نے اس کا بھی تاثر ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس نے یہ کہا کہ اس سے بڑا نقصان 9th میں کیا ہے۔ بی 40 ہمارے شہید ہوئے ہیں، جس میں بچے، خواتین، بزرگ، عورتیں اور ہمارے مسلح افواج کے بچے شامل ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ جس کے گھر کے شہید ہوں، اور تم آج کہہ رہی ہو کہ مودی نے اتنا نقصان نہیں کیا، تم دوسرے لفظوں میں اپنے آقا مودی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اور اس کا جواب پاکستان کی عوام کو تمہیں دینا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔